لوگوں پہ شرک کے فتوے نہ لگائیں آپ. بعض دفعہ کوئی کس تعویل کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کی منشا کیا ہے. تو فتوے لگانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کسی نے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا تو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیں. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا, اس میں شریعت کہتی ہے اس کی بات کی تعویل کرو آپ. جیسے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا, حالانکہ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو مشکل کشا, تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا, مشکل کشا کا مطلب کیا ہے. وہ کہے کہ بھائی مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے, لیکن اسباب کے تحت حل کرتا ہے, لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکلات حل کی ہے اس نے, تو میں نے اس لیے اس کو مشکل کشا کہہ دیا. تو اس کی اس تعویل کو مانا جائے گا, اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں اس کو یہ ضرور کہا جائے گا یار ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس کے مطلب آپ سے ہمیں پوچھنے پڑ رہے ہو. آئی بات سمجھ؟ پھر مطلب کا مطلب, پھر مطلب کا مطلب. تو بعض لوگوں نے تو یوٹیوب پہ نا ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. تو کافر کہنے میں بہت احتیاط ہے بھائی, اس کا تو حتی الامکان صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے, تو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا, پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی. وہ کہے گا اگر میرا مطلب یہ ہے کہ سارا علم نہیں تھا لیکن بہت سارا علم تھا, میں نے اس لیے عالم الغیب کہا ہے, تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کو کہیں گے بھائی ایسا لفظ استعمال آپ نہ کریں جس سے کنفیوژن پیدا